جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ خواجہ آصف صاحب نے ISI اور جنرل باجوہ صاحب سے ریلیٹڈ ایک انکشاف کیا. یہ انکشاف بڑا دلچسپ ہے، اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے. اور اسد کیسر صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا پارٹی نے، ان سے سیاسی اختیارات واپس لے لیے. کیوں لیے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. آج پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی جائے گی، جا کے کیا کرے گی یہ بھی ایک خبر ہے. اور IMF کو پاکستان تحریک انصاف نے خط لکھ دیا ہے، اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے. یہ چاروں چیزیں ہم آج کے ویلاگ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے بالآخر IMF کو لیٹر لکھ دیا، اور یہ لیٹر رؤف حسن صاحب کے دستخط سے جاری ہوا ہے. اس سے پہلے خبریں یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے تمام لوگوں سے کہا تھا، جس میں گوہر خان شامل تھے، علی ظفر صاحب شامل تھے، اس میں سردار لطیف کھوسہ صاحب شامل تھے. ان سب سے کہا گیا باری باری کہ آپ یہ خط لکھیں IMF کو، لیکن کسی نے خط نہیں لکھا. سب لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آتے تھے اور اس کے بعد یہ کہتے تھے جی ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ہم اس کو تیار کر رہے ہیں، ہم کچھ چیزیں سوچ رہے ہیں، ہم کسی سے مشورہ کر رہے ہیں، لیکن خط نہیں لکھا جاتا تھا. اور الٹیمیٹلی پھر یہ کام رؤف حسن صاحب سے لیا گیا. رؤف حسن صاحب نے اپنی جان قربان کر دی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں خط لکھ دیتا ہوں. انہوں نے بہرحال خط لکھ دیا، اور اس کے بعد خط خاصا کنٹروورشل ہے، اور کئی جگہوں پہ، کئی فورمز پہ اس کے اوپر گفتگو جاری ہے. اس خط کے مدرجات اب تک آپ کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو اس خط میں IMF سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ حکومت پاکستان کو مجبور کریں کہ وہ جو الیکشن ہو اس میں 30% سیٹیں جو ہیں ان کا باقاعدہ آڈٹ کرے، 2 ہفتوں کے اندر کرے. اور اس کے لیے جو پیٹرن ہے، اس کے لیے 2 جو NGOs ہیں ان کا نام دیا گیا. ایک فافن کا نام دیا گیا، دوسرا پتن کا نام دیا گیا کہ جو پتن نے سسٹم بنایا، جو فافن نے سسٹم بنایا، اس کے مطابق اس کا باقاعدہ آڈٹ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر آپ حکومت پاکستان کو قرضہ دیں. تو خط بڑا دلچسپ بھی ہے اور خطرناک بھی ہے، کیونکہ جب آپ دوسرے اداروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں، تو پھر آپ کا جو پرانا نیریٹو تھا کہ باہر سے مداخلت ہوتی ہے، اس مداخلت کو ہم نے روکنا ہے، ہم نے غلامی سے باہر نکلنا ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. تو اب آپ نے خط لکھ کے خود یہ کہہ دیا کہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ تھا اس کو چھوڑ دیں، ایبسلیوٹلی ڈو اٹ والا اب نیریٹو آ گیا کہ باہر سے IMF آئے اور آ کے وہ الیکشن کی پڑتال کرے، اس کا آڈٹ کرے. اب اگر اس طرح باہر کے اداروں کو آپ دعوت دیں گے تو کل کو پاکستان تحریک انصاف چائنا کو خط لکھ سکتی ہے کہ آپ نے جو قرضہ رول اوور کیا ہے اس کو آپ واپس لیں، کیونکہ حکومت پاکستان قرضے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ سعودی عربیہ کو خط لکھ دیں کہ آج سے آپ نے پاکستان کو تیل نہیں دینا. اور اگر آپ عدالتوں سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ عالمی عدالت انصاف سے رابطہ کر لیں، ان سے کہیں جی آپ ہمارا انصاف کر دیں. اور اگر کل کو خدا نہ خواستہ آپ افواج پاکستان سے مطمئن نہیں ہوں گے تو کیا آپ دوسرے ملکوں کی فوج کو دعوت دے دیں گے جی آپ اپنے ٹینکوں پہ پاکستان آ جائیں؟ تو یہ خطرناک ٹرینڈ ہے جس کی بنیاد پاکستان تحریک انصاف نے رکھ دی ہے، اور سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ واقعی پاکستان کو پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی پاکستان کے بیٹے ہیں؟ کیا یہ واقعی پاکستان کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ واقعی پاکستانی سیاسی جماعت ہیں؟ تو بہت زیادہ شور اس لیٹر پہ ہوا ہے، اور میرا خیال یہ میجر غلطی پاکستان تحریک انصاف نے کر دی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کا خمیازہ اس پارٹی کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اتنی آسانی سے اسٹیٹ اس خط کو برداشت نہیں کرے گی. میری انفارمیشن یہ ہے کہ شاید رؤف حسن صاحب کے خلاف کیس بن جائے، اور ان کے اوپر جو کیس بنے گا وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی غداری کا کیس بن سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا ہے. تو انفارمیشن یہ ہے کہ ان قریب کوئی شخص عدالت جا رہا ہے، اور عدالت جا کے وہ عدالت سے درخواست کرے گا کہ اس قسم کی جو خط بازی کی گئی ہے اس پہ لوگوں کو بلایا جائے، اور پھر ہو سکتا ہے کمیشن بن جائے، اور اس کمیشن کے سامنے رؤف حسن صاحب کو یہ جا کے پیش ہو کے یہ ثابت کرنا پڑے، یہ بتانا پڑے کہ انہوں نے خط کیوں لکھا ہے. گو انہوں نے یہ نیریٹو لے لیا کہ میں نے یہ خط عمران خان صاحب کے کہنے پہ لکھا ہے. اب اگر عمران خان صاحب کے کہنے پہ لکھا ہے تو ظاہر ان کے خلاف بھی کیس بنے گا، اور انہوں نے کیونکہ لکھا ہے تو ان کے خلاف بھی کیس بنے گا. تو یہ ایک بڑا پنڈورا باکس کھول لیا پاکستان تحریک انصاف نے، جسے اب اتنی آسانی سے بند نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پہ آپ پاکستان کو لے آئیں جہاں سے پاکستان کے لیے خطرات ہی خطرات ہیں. اسد کیسر صاحب جو پچھلے دنوں بہت زیادہ لائم لائٹ میں تھے، بہت زیادہ انہوں نے ملاقاتیں کی، ایک ایسا چہرہ سامنے آیا جو افہام و تفہیم کی سیاست کرنا چاہتا ہے، جو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلے اسد کیسر صاحب ایک وفد لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے، اور اس پہ میڈیا پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی کوریج ملی.
پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں، پھر باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ان کے رابطوں کی کچھ خبریں نکلنا شروع ہوئی، پھر وہ محمود خان اچکزئی کے گھر چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی، اس سے ان کا ایک پروفائل بہت بڑا ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی ایک ہی شخص ہے جو بڑا وائزلی پالیٹکس کر رہا ہے، جو ایک برج بننا چاہ رہا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان۔ اور اسد کیسر صاحب کی یہ جو حرکت ہے اسے پارٹی کے لوگوں نے پسند نہیں کیا، لہذا عمر ایوب صاحب نے اور گوہر خان صاحب نے، کیونکہ جو خود سائیڈ لائن ہو رہے تھے سارے معاملے میں، انہوں نے کل انٹرونشن کی اور انہوں نے ایک تو جو اسد کیسر صاحب کے بھائی جنہیں عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کا اسپیکر بنانے کا اعلان کیا تھا، عاقب خان نام ہے ان کا، ایک تو عمر ایوب صاحب نے اور گوہر خان صاحب نے ان کا نام واپس لے کے ان کی جگہ بابر سلیم سواتی کا نام دے دیا ہے، تو آج بابر سلیم سواتی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ خیبر پختونخوا کے اندر اسپیکر بن رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب نے عاقب اللہ کا نام دیا تھا جو ظاہر اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں۔ تو ایک تو ان کے بھائی کو اس لائن سے نکال دیا گیا ہے، دوسرا پارٹی نے پابندی لگا دی ہے کہ اب اسد کیسر صاحب کسی جگہ کوئی سیاسی مذاکرات نہیں کریں گے، اور اگر کوئی نئی کمیٹی بنانی پڑی تو اس کا فیصلہ عمر ایوب اور گوہر خان صاحب کریں گے۔ تو سردست اسد کیسر صاحب جو ہے سائیڈ لائن ہو چکے ہیں اور اب شاید آپ کو کسی جگہ سیاسی گفتگو کرتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ تو عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ تھوڑے سے سائیڈ پہ کر دیے گئے اور ایک نئے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے اب اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیے ہیں۔ اب جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد یہ خبر بھی گردش کرنی شروع ہو گئی کہ عمر ایوب اور گوہر خان صاحب کی جو نظریں ہیں وہ اپوزیشن لیڈر پہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی شخص اپوزیشن لیڈر بنے، کیونکہ جس طرح اسد کیسر صاحب آگے بڑھ رہے تھے اس میں سے ان دونوں کو خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسد کیسر صاحب اپوزیشن لیڈر بن جائیں اور باقی جماعتیں بھی ان کی حمایت کر دیں، جس کا ظاہر ہے عمر ایوب صاحب کو نقصان ہو سکتا تھا اور گوہر خان صاحب کو نقصان ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو اپوزیشن لیڈر کی دوڑ ہے اس نے پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی دراڑ ڈال دی ہے، تو اب لوگ انسیکیور فیل کر رہے ہیں اسد کیسر صاحب کے سامنے اپنے آپ کو، لہذا اب انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ تو اب دو امیدوار ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے، عمر ایوب صاحب اور گوہر خان صاحب، اور دونوں نے اپنی لابی جو ہے وہ تیز کر دی اور دونوں کی کوشش ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے خفیہ سپورٹ بھی مل جائے۔ تو خفیہ سپورٹ کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص اپوزیشن لیڈر بننے کی کوشش کرے گا اور اسد کیسر صاحب کو انہوں نے دھکا دے کے اس رنگ سے باہر کر دیا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی جاری ہے، جو اس سے پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ دو آپشنز ہیں پارٹی کے پاس اور اس پہ ایک ڈیوائیڈڈ اپینین ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حلف نہیں لینا چاہیے اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں حلف لینا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہمیں اسمبلی کا بائی کاٹ کر کے باہر آ جانا چاہیے۔ تو آج جو یہ دوسرا گروپ ہے وہ جیتا ہوا نظر آیا۔ تو اب آج کے دن پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی جائے گی، گو یہ اجلاس صدر صاحب نے نہیں بلایا اور اسپیکر صاحب نے بلایا اور اس کو پاکستان تحریک انصاف بعد میں چیلنج بھی کرے گی، لیکن اسمبلی جائے گی اور وہاں پہ حلف اٹھائے گی اور حلف اٹھانے کے بعد نئی اسٹریٹجی کا اعلان کرے گی۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ کل وہ لوگ بھی اسمبلی جانے کی کوشش کریں گے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں ہرایا گیا اور جن کے پاس فارم 45 ہے، تو یہ فارم 45 لے کے جو 80 کے قریب ان کے لوگ ہیں وہ قومی اسمبلی پہنچ جائیں گے اور کہیں گے جی ہمیں عوام نے الیکٹ کیا ہے تو ہمیں بھی ایوان کے اندر جانے کی اجازت دی جائے، جو ظاہر ہے ان کو اجازت نہیں ملے گی، لیکن وہ فارم 45 کل لے کے میڈیا کے سامنے پیش کریں گے اور ہو سکتا ہے کل وہ قومی اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے ایک نئی اسمبلی کا اعلان بھی کر دیں جو قومی اسمبلی کے لان میں لگے اور وہاں پہ اپنا اسپیکر بھی منتخب کر کے وہیں پہ وہ ایک کارروائی شروع کر دیں۔ تو کل اس چیز کا امکان بھی موجود ہے، جسے روکنے کے لیے راجہ پرویز اچھے صاحب کی پوری کوشش ہے کہ اس قسم کا تماشا کل نہ ہو۔ لیکن بہرحال میاں شہباز شریف صاحب کل امیدوار ہوں گے قومی اسمبلی میں پرائم منسٹرشپ کے، جو ظاہر ہے اس کا الیکشن 1-2 دن کے بعد ہوگا، اور ایاز صادق صاحب جو ہے اسپیکر صاحب کے لیے ہوں گے، وہ اسپیکر بن رہے ہیں اور کل ہی اسپیکر کے لیے کارروائی شروع ہو جائے گی اور پرسوں میرا خیال ہے شاید یہ حلف اٹھائیں ایاز صادق صاحب اور اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ ہے وہ فارم ہونی شروع ہو جائے گی۔ خواجہ آصف صاحب نے کل قومی اسمبلی میں ایک عجیب سا انکشاف کیا قومی اسمبلی کی لابی میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو پچھلا دور تھا اس میں ہمیں یعنی جو ایم این ایز تھے انہیں آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ صاحب بلاتے ہوتے تھے اور ہم آئی ایس آئی کے میس میں جا کے وہاں پہ قانون سازی کا فیصلہ کرتے تھے۔ اس کے اندر 3 چیزیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ قومی اسمبلی کے جو ارکان تھے ان کو آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ بلایا کرتے تھے اور یہ چلے جایا کرتے تھے۔ تو ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ تو بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، آپ آئین کو سپریم سمجھتے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کے
رو میں نہیں پہنا چاہیے, ان کی جو سٹک ہے اس کے مطابق نہیں چلنا چاہیے, اور ووٹ کو عزت دینی چاہیے. اور جب آپ کا یہ نیریٹو تھا تو پھر آپ جاتے کیوں تھے؟ آپ کو تو نہیں جانا چاہیے تھا. آپ اس وقت سٹینڈ کرتے اور کہتے جی نہیں, جو فیصلہ ہوگا قومی اسمبلی کے اندر ہوگا, عوام کا منتخب جو ایوان ہے اس کے اندر ہوگی. تو اس وقت آپ خود چپ کر کے وہاں جاتے رہے, اور جب وہ لوگ ریٹائر ہو گئے تو آپ نے اب مجاہدین بننے کا اعلان کر دیا, اور آپ نے کہا کہ نہیں جی وہ بڑا ظلم ہوتا تھا اور وہ لوگ غلط کرتے تھے, اور اس وجہ سے تکریم نہیں تھی قومی اسمبلی کی. تو سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی تکریم کو تو آپ نے داؤ پہ لگایا نا جی, آپ وہاں پہ چلے جاتے تھے. اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے میس میں دو مرتبہ قومی اسمبلی کے ارکان کو بلایا گیا تھا. ایک فیٹف کا ایشو تھا, اس میں سب کو اکٹھا کیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹائم پاکستان کے پاس کم تھا. اگر فیٹف کے اوپر قانون سازی نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی ظاہر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, پاکستان پہ پابندیاں لگ جاتی, اور اس وقت سارے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ایک مرتبہ یہ بلایا گیا تھا, اور اس میں جنرل باجوہ بھی شامل تھے اور جنرل فیض حمید بھی شامل تھے, اور وہاں پہ سب کو سمجھایا گیا تو سب لوگوں نے ایگری کیا کہ ہم اس کے اوپر قانون سازی کریں گے. دوسرا موقع وہ تھا جب گلگت بلتستان کو ایک الگ صوبہ بنا کے اس کے سٹیٹس کو چینج کرنے کا معاملہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک انفارمیشن یہ ملی تھی کہ اگر انڈیا اس کے اوپر قابض ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ایک قبضہ چھڑانا ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ یو این جو ہے وہاں پہ کچھ پابندیاں تھیں پاکستان کے اوپر. تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پہ اس کو ایک صوبہ ڈکلیئر کر کے اس کا چیف منسٹر بنا کے اس کی ایک الگ آئیڈینٹی کریٹ کی جائے. تو اس کے لیے بھی ایک اجلاس ہوا تھا جس میں سارے پارلیمنٹیرینز گئے تھے. اس کے علاوہ جتنے بھی اس قسم کی میٹنگز ہوئیں اس میں جنرل باجوہ نہیں تھے, اس میں جنرل فیض حمید تھے, اور جنرل فیض حمید صاحب بھی خود فون نہیں کیا کرتے تھے. ان کا ایک سٹاف آفیسر تھا جو سب کو فون کرتا تھا, اور سب لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب فون آئے گا. اور اس کے بعد ساری سیاسی جماعتوں کے جو ایم این ایز ہیں جو آج بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں, جیسے خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں, آج تو وہ بڑے مجاہد نظر آ رہے ہیں مجھے, لیکن ان کا جو پچھلا دور تھا اس کے اندر وہ باقاعدہ میاں نواز شریف صاحب کو میسج پہنچایا کرتے تھے, میاں نواز شریف صاحب کے میسج ان تک لے کے جایا کرتے تھے. بلکہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو خواجہ آصف صاحب کی ایک ناراضگی ہوئی تھی, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ہم نے ووٹ ضرور دینا ہے ایکسٹینشن کے لیے, لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے. لیکن یہاں پہ خواجہ آصف صاحب نے آ کے اپنے تمام ایم این ایز کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ مجھے میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ انکنڈیشنلی ہم نے سپورٹ کرنا ہے ایکسٹینشن کو. اور جب یہ بات نکلی تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے خواجہ آصف سے پوچھا کہ میں نے آپ کو کب کہا تھا کہ انکنڈیشنلی کرنا ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے وہ جو قانون سازی کر رہی ہے گورنمنٹ اس کو دیکھیں, دیکھنے کے بعد گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کریں, اور تھوڑا سا ہاتھ بھاری رکھ کے ذرا بھاری دل کے ساتھ ایک ایسا امپریشن دے کے کہ ہم مجبوری میں کر رہے ہیں, ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں, پھر آپ اس کی حمایت کریں. یہ جو آپ نے انکنڈیشنل حمایت کا کہا اور یہ کہا کہ مجھے میاں نواز شریف نے کہا تھا, یہ بات غلط ہے. اس کے بعد بڑا عرصہ میاں نواز شریف اور خواجہ آصف صاحب کے درمیان کوئی گفتگو نہیں رہی, اور ایک سرد مہری سے رہی, اور بڑی مشکل سے یہ سرد مہری کا دور ختم ہوا. تو ایکچوئل بات یہ ہے. پھر اس کے بعد ایک فیٹف پہ ملاقات ہوئی تھی جو آئی ایس اے کے میس کے اندر ہوئی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ظاہر ہے آلموسٹ ڈیفالٹ کے قریب تھا اور پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ رہی تھیں. اور اس وقت سلطان محمد علانہ صاحب جو خود بینکر ہیں, اور اب وہ 2-3 مرتبہ بلکہ ان کو وزیر خزانہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی, لیکن ان کے پاس کیونکہ دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہے, پاسپورٹ ہے, اس وجہ سے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر بھی وزیر خزانہ نہیں بن سکے تھے. انہوں نے جناب باجوہ صاحب کو یہ بتایا تھا اگر آپ فیٹف کی شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایکسپرٹس چاہیے. اور پھر سلطان محمد علانہ صاحب نے 2 ایکسپرٹ لا کے حکومت پاکستان کو دیے تھے, ایک آسٹریلین تھے, دوسرے کینیڈین تھے, اور وہ دونوں انسپیکٹر رہے تھے پہلے فیٹف میں, اور ان کو ساری کنڈیشنز کا پتہ تھا. اور یہاں پھر راولپنڈی کے اندر ایک باقاعدہ یونٹ بنا, اور اس یونٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کو بٹھایا گیا, اور پھر اس کے بعد وہ ساری کنڈیشن جو تھیں ان کو حکومت پاکستان نے فلفل کیا. 27 میرا خیال ہے شاید شرائط تھی, اور اس کو پورا کرنے کے بعد پھر ایک قانون سازی ہونی تھی, اور اس قانون سازی کے لیے سب کو بلایا گیا تھا, سب وہاں پہ گئے تھے, اور سب نے ایگری کیا تھا کہ یہ بات درست ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر قانون بنا, اور قانون بننے کے بعد حکومت پاکستان نے ساری شرائط فیٹف کے اندر جمع کروائی, اور پھر وہاں سے پاکستان گرے لسٹ نکلا تھا. یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی جس کو خواجہ آصف صاحب اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن آخری چیز یہ ہے کہ اگر خواجہ آصف صاحب یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ غلط تھا, تو میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کو اس وقت بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. جس طرح وہ اب بول رہے ہیں, انہیں اس وقت بولنا چاہیے تھا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جی ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس ایوان سے باہر رہ کے ہم کو قانون سازی کریں جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
جو عوام پاکستان کے ان کی توہین ہے اور عوام کے مینڈیٹ کی بھی توہین ہے، تو آپ کو اس وقت سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، اس وقت اپنے پاؤں پہ بوجھ ڈالنا چاہیے تھا، اس وقت اپنے آپ کو ایک شاندار پارلیمنٹیرین ثابت کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس وقت اپنے ہاتھ کالے کر چکے ہیں۔ جب آپ کر چکے ہیں اور جب لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، جبکہ اس ظلم میں آپ خود بھی شریک تھے، تو اس کا حساب تو آپ کو بھی دینا پڑے گا حاج صاحب۔